اگر آپ اور آپ کا دوست دونوں ایک جیسی ڈائٹ فالو کرتے ہیں تو پھر ایسے کیوں ہوتا ہے کہ آپ کا دوست 5 کلو وزن کم کر لیتا ہے لیکن آپ کا وزن کم نہیں ہوتا؟ یہ آپ کی ول پاور کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ آپ دونوں کی باڈی ٹائپس مختلف ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو عام طور پر پائی جانے والی 4 باڈی ٹائپس کے بارے میں بتاؤں گا جو یہ طے کرتی ہیں کہ آپ کی چربی کہاں جمع ہوگی، خاص طور پر پیٹ کی چربی۔ ویڈیو کے اینڈ تک یہ واضح ہو جائے گا کہ آپ کی باڈی ٹائپ کیا ہے اور آپ کے پیٹ کی چربی اتنی ضدی کیوں ہے، اور ایک سادہ سا پہلا قدم جو آپ صحیح سمت میں اٹھا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، یہ آپ کے وزن کم کرنے کے بارے میں سوچ کو مکمل طور پر بدل دے گی۔ جب میں باڈی ٹائپ کہتا ہوں تو اس کا مطلب صرف آئینے میں نظر آنے والی شکل نہیں ہے۔ باڈی ٹائپ دراصل اس بات کا نام ہے کہ آپ کے جسم میں کون سا ہارمون غالب ہے اور یہ چربی کہاں سٹور کرنا پسند کرتا ہے۔ مختلف ہارمونز مختلف انداز میں چربی جمع کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی چربی زیادہ تر پیٹ کے ارد گرد ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا تمام جسم موٹا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا پیٹ بڑا اور سخت ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو شدید کریونگز اور کم توانائی کا مسئلہ رہتا ہے۔ جب آپ اپنی باڈی ٹائپ کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے یہ آسان ہوتا ہے کہ ہارمون کے ساتھ لڑنے کی بجائے ان کے ساتھ مل کر کام کیا جائے۔ ہر ڈائٹ ہر باڈی کے لیے کام نہیں کرتی، اسی لیے جب 2 لوگ ایک جیسی ڈائٹ کرتے ہیں تو ان کا رزلٹ مختلف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مختلف باڈی ٹائپس کے لیے ایکسرسائز میں بھی کچھ تبدیلیاں کرنا پڑتی ہیں۔ اس ویڈیو میں 4 عام باڈی ٹائپس کے بارے میں بات کروں گا: سٹریس یا ایڈرینل ٹائپ، تھائرائیڈ ٹائپ، لیور ٹائپ اور انسولین ریزسٹنس ٹائپ۔ جب میں ہر ایک باڈی ٹائپ کے بارے میں بات کروں تو اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کریں کہ کیا یہ میں ہوں؟ پہلا باڈی ٹائپ سٹریس یا ایڈرینل باڈی ٹائپ ہے۔ اس میں عام طور پر چربی پیٹ اور کمر کے نچلے حصے میں بڑھتی ہے۔ چربی نرم محسوس ہوتی ہے اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرا باقی جسم تو ٹھیک ہے، بس پیٹ اور کمر قابو سے باہر ہے۔ اس باڈی ٹائپ میں چربی کا بڑھنا ہمیشہ خوراک کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ سٹریس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ سٹریس یا ایڈرینل باڈی ٹائپ والے لوگ جب ڈائٹنگ کرتے ہیں تو اکثر ان کا وزن کم نہیں ہوتا۔ ان کو اپنے خوراک میں پروٹین کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جسم پروٹین توڑ رہا ہوتا ہے، اور پوٹاشیم کی کمی کو دور کرنے کے لیے انہیں سبزیاں بھی زیادہ مقدار میں کھانی چاہیے۔ یہ لوگ مسلسل سٹریس میں رہتے ہیں اور ان کا ذہن ہر وقت مصروف رہتا ہے۔ بے چینی، گھبراہٹ اور تھکن ان کے لیے عام سی بات ہے۔ اکثر دن بھر یہ چائے یا کافی پیتے رہتے ہیں۔ ان کی نیند بہت کم ہوتی ہے اور گہری بھی نہیں ہوتی۔ رات کو بار بار ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور صبح یہ فریش محسوس نہیں کرتے۔ اگر یہ سب باتیں آپ پر فٹ بیٹھتی ہیں تو آپ کا مسئلہ سٹریس ہارمون سے جڑا ہوا ہے، خاص طور پر ایڈرینل گلینڈ سے نکلنے والا کارٹیزول۔ ایسے لوگوں کے لیے پہلا مثبت قدم یہ ہے کہ وہ سخت ڈائٹنگ سے پرہیز کریں۔ ریلیکس کرنا ان کی ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے۔ اگلے 7 دنوں کے لیے آپ 3 بجے کے بعد چائے یا کافی بالکل نہ پئیں۔ شام کو 10-15 منٹ کی واک ضرور کریں۔ اپنی نیند پر توجہ دیں۔ کوشش کریں کہ رات کو آپ جلدی سو جائیں اور 7-8 گھنٹے کی نیند ہو۔ اس سے آپ کا سٹریس لیول کم ہوگا، جس سے آپ کے پیٹ کی چربی پگھلنے میں مدد ملے گی۔ دوسرا باڈی ٹائپ تھائرائیڈ ٹائپ ہے۔ اس میں صرف پیٹ پر چربی نہیں ہوتی، بلکہ پورے جسم میں وزن برابر پھیلا ہوتا ہے۔ چہرہ، بازو، ٹانگیں سب کچھ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ پوری نیند کے باوجود بھی تھکن رہتی ہے۔ ان کو سردی زیادہ لگتی ہے۔ بالوں کا جھڑنا، ڈرائی سکن اور سستی کا احساس بھی عام ہوتا ہے۔ اگر یہ باتیں آپ پر فٹ بیٹھتی ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کا تھائرائیڈ سست ہو، جو کہ میٹابولزم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس باڈی ٹائپ کے لیے بھی سخت اور کم کیلریز والی ڈائٹنگ نقصان دہ ہے، کیونکہ اس طرح کی ڈائٹنگ ان کے میٹابولزم کو اور سست کر دیتی ہے۔ آپ کے لیے پہلا مثبت سٹیپ یہ ہے کہ
کہ خوراک میں پروٹین کی مقدار کو بڑھائیں اور روزانہ ہلکی واک کریں۔ اپنی خوراک میں انڈے، گوشت، مچھلی، دالوں کا استعمال زیادہ کریں۔ اس سے آپ کا میٹابولزم آہستہ آہستہ امپروو ہوگا۔ تیسری باڈی ٹائپ کو لیور ٹائپ کہتے ہیں۔ اس ٹائپ میں پیٹ بڑا، گول اور سخت ہوتا ہے، بالکل غبارے کی طرح۔ ان کی ٹانگیں اور بازو عام طور پر اتنے زیادہ موٹے نہیں ہوتے۔ ان لوگوں کو اکثر ہاضمے کے مسائل ہوتے ہیں، جیسے گیس، بلوٹنگ، تیزابیت اور کھانے کے بعد بھاری پن۔ بعض لوگوں میں فیٹی لیور آلریڈی ڈائگنوز ہو چکا ہوتا ہے، یا ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا لیور ان کے لائف سٹائل سے خوش نہیں ہے۔ اگر یہ علامات آپ میں پائی جاتی ہیں تو آپ کا لیور بہت زیادہ اوور لوڈڈ ہے۔ جب لیور صحیح کام نہیں کرتا تو پیٹ کے ارد گرد چربی جمع ہو جاتی ہے۔ لیور ٹائپ لوگوں کے لیے پہلا مثبت قدم لیور کو آرام دینا ہے۔ ڈیپ فرائیڈ اور زیادہ تیل والی چیزوں سے پرہیز کریں۔ رات کا کھانا جلدی کھائیں۔ اگر آپ کا ڈنر بہت زیادہ لیٹ ہوتا ہے تو آپ کو اس میں بہت ہلکا کھانا کھانا چاہیے۔ واک آپ کے لیے بہترین ہے، آپ اسے روزانہ کا معمول بنائیں۔ چوتھا باڈی ٹائپ انسولین ریزسٹنس ٹائپ ہے، اور یہ سب سے عام ہے۔ اس میں پیٹ کی چربی بہت نمایاں ہوتی ہے اور چینی، مٹھائیاں اور میدے سے بنی ہوئی چیزوں کی شدید خواہش رہتی ہے۔ کھانے کے بعد اکثر نیند یا بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ گردن، بغلوں کے نیچے یا جسم کے وہ حصے جہاں پر سکن فولڈ ہوتی ہے، وہاں پر بلیک ویلوٹ کی طرح کے سکن پیچز ہوتے ہیں۔ اگر یہ علامات آپ میں پائی جاتی ہیں تو آپ کا مسئلہ انسولین ریزسٹنس ہے۔ آپ کا جسم چینی اور ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کو سنبھالنے کے لیے بہت زیادہ انسولین بناتا ہے، لیکن آپ کے جسم کے سیلز انسولین کی بات نہیں سنتے۔ مسلسل ہائی انسولین لیول کی وجہ سے وزن کم کرنا، خاص طور پر پیٹ کی چربی جلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ کے لیے پہلا مثبت قدم اپنے کھانوں کی ترتیب اور کمبینیشن کو بدلنا ہے۔ دن میں صرف 2 یا 3 بھرپور کھانے کھائیں۔ ہر کھانے میں کم از کم 30 گرام پروٹین ہونی چاہیے اور ہیلدی فیٹ بھی شامل کریں۔ کھانوں کے بیچ میں سنیکنگ کو بالکل بند کریں۔ اس سے شوگر اور انسولین کے سپائکس کم ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا جسم چربی جلانا شروع کر دے گا۔ آپ کے لیے ایک سادہ 7 ڈیز کا چیلنج ہے۔ فرسٹ سٹیپ میں وہ باڈی ٹائپ منتخب کریں جو آپ پر سب سے زیادہ فٹ بیٹھتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ صرف ایک باڈی ٹائپ کے ہوں، آپ وہ ٹائپ منتخب کریں جو آپ کو سب سے زیادہ فٹ لگتی ہے۔ اس ٹائپ کے لیے پہلے پازیٹیو سٹیپ پر اگلے 7 ڈیز کے لیے فوکس کریں۔ اپنی توانائی، نیند، کریونگز اور کپڑوں کے فٹ ہونے پر غور کریں، خاص طور پر پیٹ کے ارد گرد۔ اب میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کون سی باڈی ٹائپ کے ہیں اور اس کے لیے کیا پہلا پازیٹیو سٹیپ آپ لے رہے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو وہ بھی کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کریں اور ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں جو وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔